یہ اصل میں یہ واقعہ ہے 1961 کا. اس وقت میں پیدا نہیں ہوئی تھی اور میرا مجھ سے جو بڑا میرا بھائی ہے وہ پیدا ہونے والا تھا. تو میری جو امی ہے وہ ظاہر بات ہے اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا. ابو میرے کسٹم میں تھے اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ دن بھر بیٹھے یا کچھ کریں. امی جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تو میری پھوپھی جو ان کی عمر 18 سال تھی، اور لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے تو دیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ میری پیدائش سے پہلے ہی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن کہتے ہیں لوگ کہ ان کی چہرے پہ کچھ ایسی کشش تھی کہ لوگ ایک دم مطلب نظریں ہٹانا بھول جاتے تھے. صحیح. وہ اتنی مطلب حسین تھی، مطلب کوئی ایسی حسین گوری چٹی نہیں تھی، کچھ تھا مطلب جیسے ہوتا ہے نا کسی کسی کے چہرے پہ، وہ تھا ان پہ، وہ اٹریکشن تھا. تو اس زمانے میں وہ میٹرک میں پڑھا کرتی تھی. جب امی ہاسپٹل جانے لگی تو امی نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، پھوپھی کو، کہ تم میرے ساتھ چلنا اور وہاں پہ میرے ساتھ تم رہنا. تو وہ چلی گئی امی کے ساتھ پھوپھی میری. اور میرا جو ننیال تھا وہ سارا وہ انٹرنل اس میں رہتا تھا، سندھ میں، تو اس لیے وہاں سے کوئی آ نہیں سکا، امی کی کوئی بہن یا میری نانی، وہ لوگ کیونکہ وہاں تھی اندرون سندھ. تو بس یہ پھوپھی گئی امی کے ساتھ. تو خیر اس کے بعد پھر یہ کہ بھائی میرا ماشاءاللہ پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد ابو میرے شام میں آتے تھے جب آفس سے، تو وہ آ جایا کرتے تھے امی کے پاس، تو چلے آتے تھے. رات میں وہ پھوپھی میری رہا کرتی تھی امی کے ساتھ. تو امی نے پھر ان سے کہا کہ ایسا کرو، یہ پانی گرم کر کے لے آؤ کسی چیز میں، کوئی کیٹل وغیرہ میں پانی لے آؤ گرم کر کے. وہ کچن میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی گھبرائی بھی. امی سے کہنے لگی کہ بھابھی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. تو امی نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی اصل میں کچن میں گئی تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ انتہائی حسین لڑکا تھا، اس کی آنکھیں بلو کلر کی تھی، بال اس کے گولڈن تھے اور بہت ہینڈسم لڑکا تھا. اور وہ چپ چاپ پہلے تو مجھے ایک ٹک دیکھتا رہا، میں وہیں سنک کے پاس کھڑی تھی، پانی بھر رہی تھی. پھر وہ میرے قریب آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. بھابھی اس کا ہاتھ ایسا تھا جیسے برف ہوتے ہیں، برف کی سیل ہوتی ہے، ایسا ہاتھ تھا اس کا. تو امی بھی گھبرا گئی، امی پریشان ہوئی. امی کہنے لگی چلو میں اٹھ کے دیکھتی ہوں. امی بیچاری میری آہستہ سے اٹھی، پھوپھی کے ساتھ گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اچھا پھر یہ ہوا کہ شام میں پھر ان کی جو مطلب ہے کہ وہ ڈسچارج ہو گئی تھی امی، تو بچے کو بھائی کو لے کے میرے امی اور پھوپھی نے آنا تھا. گھر قریب ہی گھر تھا، ہم لوگ یہاں رہتے تھے، یہ ہے نا نہیں گاندھی گارڈن، چڑیا گھر جو اس کے سامنے بہت بڑی بلڈنگ ہے، سیپی بلڈنگ، ہماری رہائش فلیٹ میں، بڑا فلیٹ تھا، بڑا اچھا، وہاں رہتے اور قریب تھا بہت اس ہاسپٹل سے. تو خیر یہ لوگ، امی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں، تمہارے بھائی تو پتہ نہیں کتنے بجے آئیں گے اور پھر ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں، اس سے بہتر ہم لوگ چلتے ہیں گھر. تو پھپھو نے میری کہا ہاں ٹھیک ہے ہم دونوں چلتے ہیں. اب یہ دونوں بچے کو لے کے نکلے. امی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم نکلے ہمارے ساتھ وہی لڑکا جو حلیہ بتایا تھا میری پھوپھی نے، وہ لڑکا ہمارے ساتھ ساتھ نکلا. یعنی کہ ہم ہاسپٹل سے نکلے وہ بھی ہمارے ساتھ نکلا، اور نکل کے اور ہم کھڑے تھے ٹیکسی کے انتظار میں، تو اس نے ہاتھ دے کے ٹیکسی روکی. امی کہنے لگی میرے منہ پہ ایسے تالا لگ گیا کہ میں ایک لفظ نہ بول پائی، چپ رہی بالکل. اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، آگے پہلے پیچھے کا کھولا، میں اور وہ دونوں بیٹھے پھوپھی اور امی ہماری، اور آگے کا دروازہ کھول کے وہ خود بھی بیٹھ گیا اس میں. اور وہ جب یہ لوگ گھر پہنچے، گھر پہنچتے کے ساتھ ہی پھپھو میری بے ہوش ہو گئی. اور لڑکا کہاں گیا؟ وہ گاڑی کے آگے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا اور امی کہہ رہی ہے کہ میرا منہ ایسا بند ہو گیا کہ میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی کہ تم کون ہو، کیوں بیٹھے ہمارے ساتھ. اور ہاتھ بھی اسی نے دیا، ٹیکسی کو روکا اس نے. امی دروازہ کھولا پیچھے کا، امی بھی بیٹھی اور پھوپھی بھی بیٹھی، اور پھر اس کے بعد آگے کا دروازہ کھول کے وہ خود بیٹھ گیا. اور جب یہ لوگ گھر پہنچے، گھر پہنچتے کے ساتھ ہی پھوپھی کی حالت بگڑنے لگی. اور لڑکا کہاں گیا؟ وہ امی کہہ رہی بس وہ صرف بیٹھا، میں نے دیکھا. اس کے بعد جب ہم اترے، ہم گھر آئے تو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہاں گیا وہ. اور کہنے لگی میں بھی ہوش میں آ گئی، میں اس سے پوچھ رہی کون تھا تم نے دیکھا تھا بیٹھا تھا؟ وہ کہنے لگی پھوپھی میری کہنے لگی پتہ نہیں، میں نے دیکھا تھا لیکن اب پتہ نہیں کہاں گیا وہ. لیکن جب یہ لوگ اوپر پہنچے گھر میں پہنچ کے جو انہوں نے چیخیں ماری ہیں پھوپھی نے میری، اور جو ان کو دورہ پڑا شدید ترین، وہ سب پریشان ہو گئے گھر والے. پھر میرے ابا بھی آ گئے آفس سے، انہوں نے بھی دیکھا، وہ سخت پریشان تھے. امی کہنے لگی سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہوا اس کو. خیر پھر وہ ایک ہمارے وہ تھے مولانا تھے، ان کو حاجی صاحب کہتے تھے، وہ ان کو بلا کر لائے. ان سے بولا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے دیکھیں آپ. انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی بہت زبردست جن ہے جس پہ ہے، میں بات کرتا ہوں اس سے. تو جب انہوں نے اس سے بات کی، کچھ پڑھ کے عمل پڑھ کے نا، انہوں نے بات کی کہ بھائی تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو اس لڑکی کے اوپر. تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی شکل بہت پسند آئی، اس کی آنکھیں مجھے بہت پسند آئی ہیں، اور ان کے بال بہت لمبے تھے. یہاں یہ بتانا بھول گئی میں، بال بہت خوبصورت اور لمبے بال تھے ان کے. تو کہنے لگا کہ مجھے یہ بال بھی چاہیے، آنکھیں بھی چاہیے.
یہی لے کے جاؤں گا میں تو. اب تو سب بہت پریشان ہوئے کہ بھائی چلو ہم, میری دادی بیچاری اللہ بخشے کہنے لگی کہ بھائی چلو ہم بال دے دیتے ہیں, ہم اس کا ساری پورا خارج بال کر تو چلے جائیں, چلو بال تو واپس آ جائیں گے, آنکھوں کا کیا کریں گے؟ دے سکتے ہیں. وہ یہ تو کہتی تھی, امی سناتی تھی میری واقعہ, کہ ہم نے کہا کہ آنکھیں کیسے دیں گے تمہیں. کہنے لگی پھر اتنا پریشان سارے لوگ جمع ہو گئے. امی کہنے لگی میں 2 دن کی زچہ تھی, بچہ تھا میرا, اور مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, اور وہ دیکھتے بھی کیا, وہ اسی میں لگ گئے سب کہ کیا ہو گیا بچی کو, کیا ہو گیا. امی کہنے لگی نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا. کہنے لگی تھوڑی دیر میں میری والدہ میری نانی آئی, وہ کہنے لگی بھائی اس کو تو میں لے جاتی ہوں, آپ لوگ تو ویسے اتنے پریشان ہیں. تو امی کو پھر وہ اپنے ساتھ لے گئی. امی کہنے لگی میں چلی گئی اسی دن رات میں, جس دن میں ڈسچارج ہو کے آئی اس دن رات میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں چلی گئی. اور کہنے لگی یہ لوگ جن کے گھر میں سخت پریشانی تھی, کہنے لگی بس سمجھ لو جا کے وہاں میں ایسی بے خبر سوئی, مجھے سکون کی نیند آئی. تو دیکھا صبح 4 بجے میرے والد آئے, کہنے لگے چلو گھر, وہ تو میری بہن کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے ان کی ڈیتھ ہو گئی پھوپھی کی میری, اسی رات. اسی رات ڈیتھ ہو گئی جیسی گھر آئی ہیں, ڈیتھ ان ہو کی گئی. اور عمر کیا تھی؟ ان کی عمر 17 سال تھی, اور میٹرک کے پیپر دیے تھے انہوں نے, میٹرک میں پڑھتی تھی, اور رزلٹ بھی ان کے انتقال کے بعد آیا ان کا. اور میں کبھی بھول نہیں سکتی, میں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن میں بھول نہیں سکتی کبھی اس واقعے کو بھی, کیونکہ ایسا واقعہ امی سناتی ہیں. امی کہتی ہیں جب وہ لوگ آنا شروع ہوئے گھر میں تو عورتیں کہنے لگی بھائی یہ تو بڑے منحوس لوگ ہیں, دیکھو ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ان کے گھر کی لڑکی ختم ہو گئی. کہ امی کہنے لگی میں بھی بہت پریشان کہ بھائی میرے, اور امی کہتی ہے میں نے یہ واقعہ کسی کو سنایا نہیں کبھی کہ ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, ورنہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو امی کہتی ہے میں نے کبھی اپنے منہ سے نہیں نکالا. وہ تو ہم جب تھوڑے بڑے بڑے ہو گئے سمجھدار, تو پھر امی نے ہمیں بتایا, ہم کہتے تھے یہ پھوپھی تھی ہماری, کیسے انتقال ہو گیا, تصویر تھی ان کی. تو پھر امی نے بتایا کہ مگر میں نے یہ بات کہی نہیں کسی سے, کہتی تو سب میرے اوپر الزام لگاتے, تم نے کیوں نہیں بتایا, اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے. لیکن یہ میں بھول نہیں سکتی کبھی یہ واقعہ. اچھا مجھے ایک دفعہ سمجھائیے گا کہ آپ کی والدہ جو تھیں وہ پریگننٹ تھیں, اور آپ کی اور کون پیدا ہوا تھا, آپ پیدا ہوئی تھیں؟ نہیں, میرا بھائی مجھ سے 2 سال بڑا ہے, وہ پیدا ہوا تھا. وہ پیدا ہوا تھا. اور یہ تو بعد میں ہوئی ہے. تو یہ آپ کے ہسبینڈ کی بہن کی بات ہو رہی ہے, رائٹ؟ نہیں, یہ میری پھوپھی کی بات ہو رہی سگی, میرے ابو کی آپ کی بہن, پھپھو, اچھا آپ کی پھپھو کی بات ہو رہی ہے. میری پھوپھی اور میری امی کی نند, یہ سمجھ لو نند بھاوج, امی اور میری پھوپھی دونوں. صحیح ہے. تو آپ کی والدہ کے اوپر یہ الزام آ گیا کہ انہوں نے نعوذ اللہ معاف کرے ایسا بچہ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے گھر پھپھو کی وہ کی چلی ڈیتھ گئی. ہو گئی. خیر یہ تو ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کا نارم ہے نا کہ کوئی بیڈ چیز کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ اس رات کو ہوا کیا تھا پھپھو کے ساتھ, اگر آپ کو معلوم ہے کہ کیا کس طریقے سے وہ ریئیکشن دے رہی تھی, کیا کر رہی تھی؟ وہ کہتی تھی مجھے, وہ چیختی تھی بیٹھے بیٹھے بڑی زور سے. ہاں یہ بات ہے کہ بابا بتاتے تھے, میرے والد کہتے تھے, وہ میں بھول نہیں سکتا اپنی بہن کی تکلیف, کہ وہ بہت زور زور جیسے فٹس نہیں پڑتے کسی کو, چیختی تھی اور کہتی تھی چلے جاؤ مجھے چھوڑ دو, چلے جاؤ مجھے چھوڑ دو. تو بابا کہنے لگے پھر ہم ان کو بلا کے لائے حاجی صاحب کو. پھر انہوں نے بات کی اس سے, تو اس نے باقاعدہ جواب دیے. اس نے کہا کہ مجھے اس کے بال چاہیے اور مجھے اس کی آنکھیں چاہیے. تو میری دادی نے کہا کہ ہم بال تو دے سکتے ہیں, آنکھیں کوئی دے سکتا ہے کیا کسی کی, آنکھیں کیسے دے دیں ہم. بس یہ بہت پریشان, بس سمجھ لیں وہ ایک رات کا تھا سارا واقعہ. اسی رات وہ طبیعت ان کی خراب ہوئی, صبح فجر کے وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی.